کر کے ان کو سمجھایا اور تاکید کی کہ فقیروں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا کرتے، ان کو ہرگز نہ چھیڑو نہ ستاؤ، ایسے درویشوں کا نکالنا آسان نہیں ہے۔ بعض ہندو یہ کرامات دیکھ کر اور ان کے سادھو اور پیشوا کے مسلمان ہو جانے پر جن کی قسمت میں سعادت و ہدایت تھی اور حضرت سلطان الہند کے دست حق پرست پر مسلمان ہو گئے۔ عوام نے کچھ خوف زدہ ہو کر اور کچھ راجا کے منع کرنے سے مسلمانوں کو ستانا چھوڑ دیا، تاہم دل میں حسد اور تعصب سے پیچ و تاب کھاتے رہے اور کرتے رہے، لیکن ہیبت سے کچھ کرنے کی ہمت نہ رکھتے تھے اور اس فکر میں لگے ہوئے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ان فقیروں کو نکال کر باہر کریں گے۔ راجا کو آخر یہ تدبیر سوجی کہ اجے پال جوگی سے جس کا راجا بے حد معتقد تھا امداد طلب کی جائے۔ یہ جوگی شہر سے 3-4 کوس کے فاصلے پر پہاڑوں میں رہا کرتا تھا، طلسم اور جادوگری میں تمام ہندوستان میں منفرد اور ممتاز تھا، اور اس کے 1500 شاگرد تھے، جن میں سے 700 تو فن جادوگری میں ماہر تھے اور ان کے مددگار تھے۔ اجے پال جوگی ماں تمام شاگردوں کے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مقابلے کے لیے آ گیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز کو بھی اس حال کی خبر ہو گئی، اٹھ کر تازہ وضو فرمایا اور اپنی قیام گاہ کے گرد ایک خط کھینچ کر حصار کر لیا اور اپنے تمام ساتھیوں اور خادموں کی ہمت بندھا کر ارشاد فرمایا کہ خط سے کوئی باہر قدم نہ نکالے، کسی کافر کو اس خط کے اندر آنے کی ہمت و جرت نہ ہوگی اور ان کا سحر و جادو اس حصار کے اندر داخل نہ ہو سکے گا۔ اپنے خدائے بزرگ و برتر پر بھروسہ رکھو، دیکھو خدائے قادر و توانا اپنے مسکین بندوں کی کیسے مدد فرماتا ہے اور اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو تمام مذاہب پر کیوں کر غالب کرتا ہے۔ آخر جب وہ بدبخت دائرہ حصار کے قریب آ کر سحر و جادوگری میں مصروف ہوئے اور حصار میں داخل ہونے لگے تو کسی کی مجال نہ ہوئی کہ ایک قدم بھی بڑھا سکے۔ جب شور و غل اور جادو وغیرہ حد سے بڑھ گیا تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے گمراہو، تمہارا مطلب کیا ہے اور کس لیے تم ہمارے پیچھے پڑے ہو؟ تم کیا چاہتے ہو کہ چند مسکینوں کو ستا کر خدا کے قہر و غضب کو جوش میں لاؤ اور عذاب الہی میں گرفتار ہو تاکہ تمہارا نام و نشان بھی باقی نہ رہے؟ اجے پال جوگی نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ جادوگری کے کرتب دکھاؤ۔ انہوں نے شروع کیا اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آتشی سانپ اور بچھوؤں سے تمام پہاڑ بھر دیے اور بعض نے پتھر برسانے شروع کیے اس امید پر کہ مسلمانوں کو ہلاک کر دیں، لیکن ان اللہ کے نیک بندوں پر وہ تمام سانپ، بچھو اور پتھر اس حصار کے پاس آ کر گر جاتے۔ خواجہ صاحب نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ بلا خوف ان سانپوں کو پکڑ کر پہاڑ کی طرف پھینک دو۔ جب خادموں نے اس حکم پر عمل شروع کیا اور سانپوں کو پکڑ کر پہاڑ کی طرف پھینکنا شروع کیا تو اللہ کی قدرت سے وہ سانپ اور پتھر جہاں جہاں گرتے ایک سایہ دار درخت وہاں اگ جاتا۔ یہ بات مشہور ہے کہ دیار اجمیر شریف میں چترادل اور برنا نام کے درخت جو بکثرت پائے جاتے ہیں وہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی کرامت کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ حضرت خواجہ غریب نواز نے بچھو کو اٹھا کر دفن کر دیا، جس کے نتیجہ میں برنا کا درخت اگایا۔ آج بھی اگر درخت برنا کی لکڑی کو گھس کر
بچھو کے کانٹے کی جگہ لگا دیا جائے تو زہر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ حربہ ناکام ہو جانے کے بعد جادوگروں نے آگ برسانا شروع کر دی، لیکن آگ اس حصار میں داخل نہ ہو پائی اور لوٹ کر جادوگروں کو جلانا شروع کر دیا۔ آخر کار اجے پال جوگی اور اس کے تمام شاگرد مجبور ہو گئے اور اجے پال جوگی اپنے کیے پر بے حد پشیمان ہو کر حضرت خواجہ غریب نواز کے قدموں میں گر گیا۔ آپ نے اس کی خطا معاف فرما کر تھوڑا پانی عنایت فرمایا۔ اس نے اسی وقت پیا جس کے پیتے ہی دل روشن ہو گیا اور دل سے کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور اس کے تمام شاگرد بھی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ خدائے عز و جل نے خواجہ غریب نواز کی شخصیت میں اس قدر کشش اور جاذبیت عطا فرمائی تھی کہ جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا اور حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتا۔ یہ بھی ایک عظیم نعمت الہی ہے جو ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی، بلکہ خاص الخاص کو ہی یہ نعمت عطا فرمائی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بہت قلیل عرصہ میں ہی سارے ہندوستان میں آپ کا سلسلہ پھیل گیا اور لاکھوں کی تعداد میں کفار اور مشرکین حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ یہ سب آپ کی شخصیت اور نگاہ ہی کا فیض تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں کفار اور غیر مسلم آپ کے دست حق پرست پر بیعت کر کے حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نہایت نرم دل اور پاکیزہ اخلاق کے حامل تھے۔ غصہ بہت کم کیا کرتے، بلکہ غصہ بالکل آتا ہی نہیں تھا۔ حضرت قطب صاحب فرماتے ہیں کہ راستہ چلتے ہوئے بھی آپ سے کشف و کرامات کا ظہور ہوتا رہتا تھا، لیکن آپ آداب شریعت ملحوظ خاطر رکھتے، اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت مد نظر رہتی۔ کسی سے بھی بات کرتے تو مسکراتے ہوئے کیا کرتے تھے۔ پرہیزگاری کا عالم یہ تھا کہ کبھی دولت دنیا کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، باوجود اس کے کہ بادشاہ وقت جو حضرت قطب صاحب کا مرید تھا اور آپ سے بے انتہا عقیدت رکھتا تھا، اکثر تحائف اور ہدایہ آپ کی خدمت میں بھجوایا کرتا اور بہت سا مال و دولت بھیجا کرتا۔ آپ سب قبول فرما لیتے اور فوراً غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے اور خود ہمیشہ صائم رہا کرتے تھے۔ 5 رجب المرجب سن 633 ہجری کو بعد نماز عشاء حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اپنے حجرہ شریف میں داخل ہو کر خادم خاص کو تاکید فرما دی کہ حجرہ میں کوئی داخل نہ ہو۔ حکم کے مطابق خادم حجرہ کے دروازے پر دست بستہ کھڑا رہا۔ وقت تہجد تک ذکر حق کی آواز آتی رہی، پھر موقوف ہو گئی۔ فجر کے وقت خادم نے الصلاۃ الصلاۃ کی صدا لگائی، کوئی جواب نہ ملا۔ انتہائے فجر تک کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ دروازہ کھولے، لیکن فجر کا وقت گزر جانے کے بعد مجبوراً دروازہ کھولا گیا تو پتہ چلا کہ حضور خواجہ غریب نواز ہند الولی سلطان الاولیاء وصال فرما چکے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ خواجہ خواجگاہ کی پیشانی مبارک پر عربی میں لکھا تھا، جس کا ترجمہ ہے کہ یہ اللہ کا حبیب ہے اور اللہ کی محبت میں ہی اس کا وصال ہوا ہے۔